الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے جمعۃ المبارک تے سات بڑے گناہ جنہاں دا انجام بربادی وہ تھوڑے سامنے عرض کیتے گئے اس نوں بند کر اینوں بند کر آج دی جمعۃ المبارک تے
7 او عمل بیان کرن دا ارادہ ہے جنہاں دے تے عمل کرن نال دن قیامت دے اللہ رب العزت انسان کو اپنی خصوصی رحمت دے سائے تلے جگہ عطا فرمائسی۔ ویسے تو انسان دی ساری زندگی اللہ تعالی اور دے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دے مطابق گزرنی چاہیے۔ نافرمانیاں تو بچنا چاہیے اور فرما برداری والے عمل کرنے چاہیے۔ تو ایک مومن دی اور مسلمان دی اعلیٰ صفت ہے کہ جیڑا اپنی پوری زندگی دے اندر کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور او دے رسول دی نافرمانی تو بچ بنا اور انہوں دے حکم منن والا اور فرما برداری کرن والا میں بن بنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اعمال دی طرف اشارہ فرمایا اور ترغیب دیتی اور انہوں دا ثمرہ اور نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اے عمل جڑے میں بیان کر رہا کوئی بندہ اپنے اندر اپنی زندگی چے عمل اپنا گنے تو دن قیامت دے اللہ رب العزت اس انسان کو اپنی خصوصی رحمت دے سائے تلے جگہ عطا فرمائسی۔ تو مومن واسطے ضروری ہے کہ ایمان اور یقین پختہ رکھے کہ اللہ دے پیغمبر نے جو کچھ فرمایا ہے وہ 100% سچ ہے، وہ دے اندر جھوٹ کوئی نہیں، جھوٹ دی ملاوٹ کوئی نہیں، اور سچ بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جاء بالحق وصدق المرسلین، میرا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تھوڑے کو لے آئے وہ حق ہے، حق۔ تو کلمہ پڑھنے تو بعد مسلمان سداون تو بعد بندے نو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دے نبی دے فرمان سچے اور آپ نے سچ فرمائے اور جو کچھ فرمائے اسے تے
عمل کرن دے اندر میری خیر ہے، میری بھلائی ہے، میری نجات ہے، میری فلاح ہے۔ عملوں دی قیمت ایمان تو بعد پوندی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن نہیں، باویں جتنے ہی بڑا عمل کرے دی کوئی قیمت نہیں۔ اگر بندہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے، تو پھر اللہ دے نزدیک دے عملوں دی قیمت پونی، چاہے بڑا عمل ہے یا چھوٹا، تو اللہ اپنے رحمت نال یا اپنے فضل نال اس نو ادا اجر عطا فرمائے سی۔ اللہ فرمائے والا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، جتنا عمل اس بندے نے کیتا ہے میں وہ عمل تو سونا کر کے اچھا کر کے بدلہ عطا فرمائے سا۔ تو بندہ کیا کچھ ہے، بندہ ایک کمزور انسان ہے، اللہ دی رحمت اور اللہ دے فضل دا بننا ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کدائیں بھی اپنی زندگی دے کہہ موڑ سے اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہوئے۔ امید علی کڑی جڑی ہے نا، تعلق اللہ نال مضبوط رکھنا ہے۔ تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال دی طرف اشارہ فرمایا کہ اے جڑے عمل میں ذکر کیتے ہیں، اگر کسی انسان دے اندر ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دن قیامت بڑا مقام عطا فرمائے سی، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے سی۔ نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے، ہر بندے دا ذہن ہونا ہے میں بچ ونجا باقی جہاں جے کچھ بنتا ہے بنے پیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سکا باپ اپنے بیٹے تو پرے، بیٹا باپ تو پرے، بھائی بھائی تو پرے، ماں دھی تو پرے، دھی ماں تو پرے، کوئی کہنے گل سن سی بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بڑا تعلق میاں بیوی دا آپس اندر، یہ بھی ایک بینوں سیان سین بھی نہیں آسن، میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ تو ایسے دین واسطے انسان کو تیاری دا حکم ہے کہ اپنی تیاری کر گیا، تو پھر جڑے عمل نبی پاک نے فرمائے اور جڑے عملوں دا کو نتیجہ تے ثمرہ بھی بیان فرمایا، کم از کم انہوں نے تا اپنا ہونا چاہیے۔ اسا مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں سنو صحیح، مرضی اپنی کرو۔ کئی بیچارے تو سنن واسطے بھی تیار نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اپنی زندگی اللہ رسول دے کو حکم کوئی عمل اسی سے گنو۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین دا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دے فرض ہے۔ کم از کم اپنے جوگا تو بندہ ہوئے نا، حلال حرام جائز نجائز گناہ ثواب
یا پھر جڑے کام وچ بندہ ہے اس کام دے متعلقہ احکام تا سکھے نا. مثلا میں امام مسجد نماز لوگوں کو پڑھانا تو پھر کم از کم نماز دے مسئلے تو آنے چاہیے تاکہ لوگوں دی نماز خراب نہ تھی. ایک بندہ زمیندار ہے تو اس نو زمیندارے دے مسئلے سیکھنے چاہیے میں کیڑا طریقہ حلال ہے اور کیڑا طریقہ حرام ہے، کدے بھی ثواب تھی سی جائز بن سی کیڑا ناجائز بن سی. ایک بندہ تاجر ہے اس نو تجارت دے احکام سیکھنا ضروری ہے کہ اس انداز نال اس طریقے نال میں سودا کرے سن تو جائز ہے، ان کرے سن تو ناجائز ہے، ان حلال بن سی حرام بن سی. تو پتہ ہی نہ ہوئے تو بندہ ساری زندگی میں چاہے رلا ملا کے جائز ناجائز حرام حلال گزاری رکھے تو دا نتیجہ کوئی چنگا نہیں نکلنا. اس واسطے آج دے جمعۃ المبارک دے کچھ اعمال ہیں جنہ دے بارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور فرمایا 7 عمل آکھو یا 7 انسان آکھو. خوش نصیب بن سے انسان اور اگر بھی چلے عمل مقصود ہیں تو وہ کرن والا خوش نصیب ہے. فرمایا قال 7 آپ نے فرمایا 7 انسان ہیں یا 7 عمل ہیں. ان 7 بندہ کو فرمایا یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے سی جس دن کوئی سایہ نہ ہو سی. 50,000 سال دا دن انسان کو چٹیل میدان تے گزارنا پوسی. سورج نے سے برابر ہو سی زمین ترامے دی ہوئے سی. کوئی تمبو نہیں کوئی درخت نہیں کوئی چھاں نہیں. 50,000 سال دا دن انسان پیراں تے گزرے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانہ کو عملوں دے مطابق پسینہ آوے سی. کسے انسان کو پسینہ گٹا تائیں کسے نو پنی تائیں کسے نو ستھلاں تائیں کسے نو پیٹ تائیں کسے نو سینے تائیں. کئی ایسے بد نصیب ہوسن جو پسینے دے اندر ڈوبے ہوئے ہوسن. عملوں دے مطابق پسینہ شروع ہو سی. کوئی سایہ نہ ہو سی کوئی چھاں نہ ہو سی. لیکن ایسے حالات دے اندر اللہ پاک 7 انسانہ کو 7 بندہ کو یظلھم اللہ فی ظلہ اپنی رحمت سائے تلے جگہ عطا فرمائے سی. یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا ہو دن ہو سی کہ اس دن اللہ دے سائے بغیر کوئی سایہ نہ ہو سی. آپ نے فرمایا سب تو پہلا بندہ جس نے اللہ سڈ کے دن قیامت فرمایا سی کہ میری رحمت سائے تلے آون الامام العادل. او بندہ جس نے اللہ نے امامت حکومت عطا فرمائی پھر اس نے دنیا تے عدل کیتا انصاف کیتا. اللہ دے بندہ دے حقوق ادا کیتے. اپنی دور حکومت دے اندر اس کسی دے ظلم نہیں کیتا. غریباں محتاجاں کمزوراں دے حق دیوائے لوگاں کو ایسا بادشاہ اگر کوئی دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر آیا تو اللہ فرمائے سی پریشان نہ ہو.
دنیا تے تو عدل تے انصاف کیتا، اج میری رحمت دے سائے تلے آون، پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ دا حکم ہے کہ لوگوں دنیا تے رہ کے انصاف کرو، عدل کرو، والاحسان اور لوگوں دے نال بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ نے تھانوں بے حیائی تے گناہ دے کماں تو رک جاؤ۔ والبغش، اور ظلم تو رک جاؤ۔ یہ اللہ دے حکم ہے، عدل کرو، احسان کرو، غریباں مسکیناں دے نال، رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرو، اور دنیا تے ظلم نہ کرو۔ تو جس بندے نے یہ گل سمجھ آ گئی اور اللہ نے اس نے اختیارات عطا فرمائے، تے پھر اس نے اختیار استعمال کریں دے انصاف کیتا، کسی تے ظلم نہیں کیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک اس نو آپ سڈ گیا سی کہ میری رحمت دے سائے تلے آون۔ اس واسطے عدل ضروری ہے، عدل ہوئے تو امن ہوندا ہے، عدل ختم تھی ونجے تو امن جی میں دے پو ملک دے حالات ویکھو، امن ہے نا، ہر کوئی سکون دی زندگی گزارے۔ ہاں روم دا ایک بندہ مدینے پاک پہنچا اور آدھے مسلمانوں میں تھوڑے خلیفۃ المسلمین کو ملنے ملاقات کرنی ہے، تے خلافت دا زمانہ شروع ہے حضرت عمر دا رضی اللہ تعالی۔ لوگوں نے دسا کہ حضرت عمر باہر فلانی جاتے درخت دے تلے آرام فرما رہے ہیں۔ اس ویلے بادشاہ دا حال ویکھو ہے، ہن ویکھو باہر فلانی جاتے فلان درخت دے تلے حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ گیا ڈٹا حضرت عمر تلے ستے اپنی باں اپنے سر تلے رکھی ہوئی اور بڑے سکون دی نیند فرما رہے ہیں۔ تو روم دا بندہ کھڑ گیا تے عدلتا فنمتا، واہ عمر عدل کی تے بڑے سکون نال ستا پہ۔ یہ نتیجہ عدل ہے، عدلتا اس واسطے آرام نال ستا پہ ہیں جو تائیں عدل کیتا ہے، انصاف کیتا ہے۔ تے حضرت عمر دا عدل دنیا تے مشہور ہو گیا کہ اگر کہ انصاف کرنا ہوئے تا حضرت عمر کو سکھے کہ انصاف کیویں کرے دا۔ عدل بھی اپنے خلاف گل ہویا تھی، حضرت عمر فیصلہ اپنے خلاف دے دینا۔ ممبر تے جمعہ دی دن حضرت عمر خطبہ فرما رہے ہیں اور مسئلہ بیان فرمایا کہ حق مار عورتاں دا زیادہ نہیں ہونا چاہیے دا۔ حق مار سمجھے جو نا، حق مار عورتاں دا زیادہ نہیں ہونا چاہیے دا۔ عورت اٹھی کھڑی اور اسا گوا عمر اللہ قرآن فرمائے دینا کو خزانے عطا فرما ہو تے تو آدھے جو حق مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے دا۔ حضرت عمر نے ڈٹا فرمایا اس کو لو پوچھو کہ آدھی اس عورت نے اگوں دسا بے حضرت عمر نے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے ایک قرآن دے خلاف ہے
اللہ دا قرآن آدھے انہوں نے خزانہ عطا فرماؤ دیا دے زیادہ حق مار نہ دیو۔ عورت نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دی تھی، حضرت عمر نے جس ویلے قرآن دی آیت سنی بھرے مجمع دے اندر حضرت عمر نے فرمایا اصحابت امرات و اختا عمر، عورت ٹھیک ہے تے عمر غلطی تے۔ ایسا کا کام نہیں ہے، عزت نفس جڑی ہوندی نا انسان کو بہت کچھ غلط کام کرنے دی۔ فرمایا اصحابت امرات، عورت بالکل ٹھیک، وہ اختا عمر، اور حضرت عمر غلط کی تھا۔ اس نے انصاف آتا مال غنیمت تقسیم کیتا، اور جنہاں کو کپڑا ڈھیا نا کپڑا تقسیم کیتا، تو لوگاں دا شلوار بنے دن تو کرتا نہیں بندا، جو قمیض بنے دن تو شلوار نہیں بندی، جنہاں کو شلوار کرتا بنے دن تو چادر نہیں بندی، جو چادر بنے دن تو ہی کپڑا بندا۔ حضرت عمر ممبر تے بیٹھے اور دہائیں کپڑے پائے، شلوار چادر بھی اور قمیص بھی، تو بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے آگا پہ دوسرا مال غنیمت تقسیم کیتا ہے تو سادہ ہی کپڑا مسے پورا تھیا، تھوڑے ڈوکی میں پورے تھی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس سوال دا جواب میرا پتر عبداللہ دے سی۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی ناراض نہ ہو، ابے جی تے اعتراض نہ کرو، میں اپنے اللہ حصہ پہ اور راضی ان دیتے، انہوں دا حصہ تے میرا رلے تے دو کپڑے باندھے۔ جی اتنے تم دے دے پہ وہ سارے خزانے کھا ونن تو کو پوچھنا لگا نہیں، اگو حساب ہی نہیں پیا تھی نا، ارباں خرباں دے بہانے تو چولے تے قمیص تے کتنا کپڑا لگتا ہے، 6-7 گز لگتا ہے سارا۔ ہوں تو بڑے 12 لے کپڑے آ گئے، 4 میٹر نال جوڑا تھی نہ پیا، چلو میرا جوڑا آکو 5 میٹر نال تھی۔ اس نو آدھے انصاف۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا بندہ جس نو دین قیامت دے اللہ صدقے فرمائے سی میری رحمت دے سائے تلے آون، فرمایا الامام العادل، او بندہ جس نو اللہ اختیارات دیتن، امامت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، پھر اپنی دور حکومت جس نے انصاف کیتا، اللہ اس نے صدقے آکسی میری رحمت دے سائے تلے آون۔ جی آپ نے آخری دن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی کہہ دو تے میں زیادتی کی دی ہوئے تو اپنا بدلہ گن سکتا ہے، تو بیا تو کوئی نہیں اٹھا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آکھا جی تو سا میرے تے زیادتی کی تھی، دس بھائی کیڑی زیادتی ہوئی؟ فرمایا تو سا میں نے چابک مارا ہے۔ نبی پاک نو آکھن لگا تو سا میں نے چابک مارا ہے۔ آپ نے فرمایا بدلہ گھن میں چابک مارا تھا، تو اس نے کہا جی چابک انج نہیں، میرے کپڑے لتھے ہوئے ہیں تو سا چابک، چولے دے اتو نا چولا لتھا ہویا چابک مارا ہے۔ نبی پاک نے کرتا لہا دیتا، فرمایا اگر چولا لتھا ہویا چابک مارے تو میرا چولا لائے گئے تم بھی چابک مار۔ تو اس بندے نے ہاتھ بدے، ادباً احتراماً آج جی چاہ گیا، اس نے کہا جی میرا مقصد چابک مارا نہیں، میں ایک بہانہ بڑھا ہے، تھوڑے مونا دے درمیان مور نبوت ہے تو میں بہانے نال ویکھنا چاہتا ہوں، بس میرا مقصد میں معذرت کا ہوں، میں کو مارنا نہ چاہتا۔ لیکن نبی پاک تیار ہو گئے کہ اگر میں زیادتی کی تھی تو اپنا بدلہ دنیا تے گھن گنو، دن قیامت دے زیادتی دا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا۔ اتنا لوگوں دے ہو ہڑپ، حقوق ہڑپ، ہاں جی اللہ اکبر، عدل۔ پھر اللہ فرمائے اے دلو ہو اقرب للتقوی، لوگو دنیا تے عدل کیتا کرو، تقوی انسان کو یہ بہت جلدی حاصل ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا پہلا بندہ جس نو دین قیامت دے، جس ویلے فرمایا لا ذلہ الا ذلہ،
جس ویلے اور کوئی سایہ نہ ہو سی سوائے اللہ دی رحمت دے، جیڑے بندے کو اللہ سد کے آسی میری رحمت دے سائے تلے آون، وہ کون ہو سی؟ عادل بادشاہ۔ کون ہو سی؟ عادل بادشاہ۔ اس آدھان اللہ پتہ نہیں کہ تھی سی تو تھائی مان کے پتہ لگ دی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوجا آپ نے فرمایا شاب ناشا فی عبادت ربہ، شاب ناشا فی عبادت ربہ، دوسرا بندہ جس نو اللہ دن قیامت دے سد گیا سی میری رحمت دے سائے تلے آون، او نوجوان ہے۔ کون ہے؟ بڈھا نا؟ شابوں، او نوجوان ہے ناشا فی عبادت ربہ، جدی جوانی اپنے رب دی عبادت گزر گئی۔ سارے کو لاتے ہیں بھائی بڈھے تھی سو تو نیکیاں کرے گا نا، مرد لے وسیدے میں جنت نکلے بھی۔ شابن، او نوجوان ناشا فی عبادت ربہ، جدی جوانی اپنے رب دی عبادت گزر گئی اور اس نے جوانی ساری اپنے رب دی عبادت گزاری۔ در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، وقت پینی گرگ سالم میں شود پرہیزگار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے جوانی نیکی کی تھی، عبادت کی تھی، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، تلاوتاں کیتیاں، نفلیاں پڑھیاں، تہجد پڑھی، ہونوں بندہ بڈھا ہو گئے، ہونوں جوانی والی عبادت نہیں کر سکتا، انہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، انہیں تلاوت نہیں کر سکتا، ہونوں روزے نہیں رکھ سکتا، اسا انداز نال عبادت نہیں کر سکتا جی میں جوانی کردا۔ اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اللہ فرشتہ کو آدھائی دا ثواب جوانی حلال لکھیا۔ تو جوانی ساری میں گزر گئی تو بات ہونوں ثواب نہیں، ہون جیڑا بڑھے پہلے کریں دا بھی وہ کو ثواب دیجیے۔ نبی فرمائے صلی اللہ جی ہاں، جوانی چھوڑ طاقت ہوندی انسان دے، بڑھے پہلے انہاں سب بیٹھے ہیں تھارے سامنے، کہلے سجدے تو رہے کھڑے، کہلے رکوع تو رہے کھڑے، کہلے گوڑے ڈکھ دیں، کہلے کچھ تھیا پہ، کہلے کچھ تھیا پہ، جی ساری زندگی گزاری بیٹھے ہیں۔ 5 وقت دی نماز اللہ دی توفیق نال اس مسجد دی چاہ کے پڑھ دیا تھے، ہون بوئے تے مسجد تے اتھائی منیا تے رونے تھے، جنگاں ڈکو تھی، ہون کے تھے جوانی تے بڑھے پہ فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ نے فرمایا دوجے نمبر دا نوجوان شاب ناشا فی عبادت ربہ، جدی جوانی اپنے رب دی عبادت گزر گئی۔ کئی تا نوجوان ہوا ہے نا کھیل تماشا گزر گئے، فضولیات بدکاری چوری ڈاکے مرینا، جیلے بڑھا تھے پھر اللہ نے کوئی سمجھ عطا فرمائی توبہ کی تھی، ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے سی، لیکن وہ ثواب نہیں دیتا جیڑا جوانی تھے۔ اور جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرنا اے نبیان دا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے ہفتہ 3 دن 4 دن شہر والا تو علیحدہ ہو کے غارے حرا دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کر دیاں، حالے نبوت تا اعلان کو نہ تھے، لیکن کام کڑا کر دیاں اللہ دی عبادت کر۔ 40 سال تو پہلے دعا کر، جب آپ دی عمر 40 سال ہو گئی انہیں اعلان نبوت کیتا، رسول بن گئے، ہن دین دا کام ذمہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا او بندہ جدی جوانی اپنے رب دی عبادت کے اندر گزر گئی، اللہ دن قیامت دے اس نوجوان کو چھڈ کے آسی کہ تیری جوانی میری عبادت گزر گئی،
آ جا پریشان نہ ہو، میری رحمت دے سائے تلے آون. اللہ نصیب فرمایا. آپ نے تیجے نمبر دے فرمایا رجلن، او مرد، رجلن قلبہ معلق فی المساجد، جڑے بندے دا دل 24 گھنٹے مسجد نال لٹکا رہا. معلق دا معنی ہے لٹکا رہنا، نال ٹکا رہنا. ورجل قلبہ معلق فی المساجد. چوتھے نمبر دے آپ نے فرمایا، تیجے نمبر دے کہ او بندہ حاجی دا دل 24 گھنٹے اللہ دے گھر مسجد نال لگا رہا. اللہ اس بندے کو دن قیامت دے صدقے فرمائے سی کہ میری رحمت دے سائے تلے آون. جڑے بندے کو زندگی ایک باری مسجد وجن دی توفیق نہیں تھی، جب بوئے تے اتے مسجد تے اور نماز نہیں پڑھتا مسجد. کتنی بدبختی ہے. مسجد کوئی عام شے نہیں، مسجد نو اللہ دا گھر آدن. مسجد کیا ہوں گے؟ المسجد بیت اللہ، مسجد اللہ دا گھر ہوگا. ان المساجد للہ، ساریاں مسجداں اللہ دیاں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدی جا کے اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرائے تے کہہ دے کو ہاتھ نہ دائے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسیتاں آباد او کریں دیں جنہاں نو اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائی. آمن باللہ، جڑے اللہ تے ایمان رکھ دین والے یوم الآخر تے آخرت تے ایمان رکھ دین. مسجد کو معمولی شے نہیں ہے. ایک مسجد کو آباد کرنا ہے کہ مسجد بناونا. اللہ دے نبی فرمایا من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جڑے بندے نے دنیا تے اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائی، دین قیامت اللہ اس نو جنت کوٹھی عطا فرمائے سی. کوٹھی تو علیحدہ ہے نا. پھر جتنے قیامت تک بندے اس مسجد کی نماز پڑھتے ہیں اس نے اتنا ثواب تھی ذرا. یہ مسجد ہے. مسجد بندہ بنا گئے جی. آدھے ایک بندے نے مسجد بنائی اور اس نے پابندی لا دیتی پہ کہندا بھی چندہ جمع نہیں کرنا. تو قرآتیں آیا چوری نا نو اٹھا سٹ گیا. سمجھ آ گئی؟ چوری راتی آ کے نو اٹھا سٹ گیا. تو اس نے خواب ڈٹھا وہ جنت دی دو کوٹھیاں بڑے ہک ہو جائیاں، ہک میری ہے تو ہک کسی اور دی. تو اس نے خواب دی تعبیر پوچھی تو لوگاں دسا بھی یہ کوئی کہیں مسجد دنیا تے بنائی ہے تے اللہ ان دے بدلے اس نے دکھایا بہترین جنت دی کوٹھیاں تیار ہو گئی. اس آ کے کام تو میں کی تے مسجد بنائی ہے تے دوجی کوٹھی اس آ کے دوجی کا حصہ لایا اس آ کے میری پابندی. ہوں ایک بندہ ساری مسجد بنوا رہے ہے، ارادہ ہے کہ صرف میرا حق بنوا جائے، میں اللہ دی رضا واسطے ساری مسجد بنا دے وہاں. اور دوسرے بندے دی طاقت یا کچھ ہے اس نے 2 اٹھاں دے دیتی ہیں، اللہ اس نو بھی کوٹھی عطا فرما دیتی ہے، اللہ اس نو بھی کوٹھی عطا فرما. مسجد بناونا پھر مسجد کو آباد کرنا ایک اور ذمہ داری. اہل محلہ دی بہت بڑی ذمہ داری کہ مسجدوں کو کیا کریں. محلے والوں کا حق ہونا، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر مسلمان ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ سارے گوانڈو مسجد آباد ہونی چاہیے. تو مسجد اگر آباد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ عذاب آبند. مسجد آباد ہوئیں تو نبی سونے فرما اللہ دیا رحمتہ نازل. بس یہ فرق. ایسا ذلیل تھیندے پہ اس واسطے ہر کام سارے کو تھیندا لیکن مسجد ونجن واسطے سارے کو ٹائم کوئی نہیں ہے.
تو تیجا بندہ کیڑا ہے جندہ 24 گھنٹے دل فجر دی نماز پڑھی پیشین دی فکر پیشین دی نماز پڑھی دیگر دی فکر دیگر دی نماز پڑھی شام دی فکر شام دی نماز پڑھی عشاء دی فکر عشاء دی پڑھی دے وقت بس یہ کام ہے مسجد وننا تھی مسجد وننا تھی مسجد وننا تھی مسجد وننا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رجل قلبہ معلق فی المساجد جیڑے خوش نصیب دا دل مسجد نہ لگ گیا اللہ دین قیامت صدقے فرمائے سی میری رحمت تلے آ جا بس وننا چاہیے تھا کہ نہیں اتنے نعرہ مارنا تو شوق ہے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن رحمت حاصل کرنے دے نبی پاک بہانے عمل دے سارے اللہ توفیق عطا فرمائے جیڑی مسجد اللہ دی رضا واسطے بنی وہ بھی ثواب تھیندا ہے جیڑی مسجد اللہ دی رضا واسطے نہ بنی ہوئے وہ مسجد ہی نہیں سرے تو تھوڑے نمونہ مسجد ہوئے مدینہ پاک کی جو منافقہ نے ایک مسجد بنائی اس کا نام ہے مسجد زرار زرار زرر کو لوئی دمانے نقصان علی مسجد دھوکے علی مسجد تو منافقہ نے آکھا بھئی ایک بہانہ ہے کروں کہ ایک مسجد پڑھوں اتھے اسا پائے کہ میٹنگاں کرے سوں میٹنگاں کیجا کرے سوں اسلام دے خلاف مسلمانوں دے تو یہ کرنا انجے پہ جلے مسجد بن ونے نا نبی پاک کو دعوت دینی ہے پہ تسا افتتاح کرو تسا افتتاح کرو نبی پاک آسن پہلی نماز پڑھا دے سن تو بڑھ ویسی پہ نبی پاک بھی افتتاح کرائے تو پھر ساڑھا مرکز پکا ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے جنگ تبوک تے ویندے پیان جلے مسجد افتتاح دی منافقین نے دعوت پیش کی تھی آپ نے فرمایا ہون تو میں سفر تے ہاں تے واپسی تے میں تھوڑا افتتاح کرے سا ہون تو میں حاضر ناظر جڑا ہوئے نا ایک گل نہیں آتا ہوں ہون تو میں سفر تے ہاں تے واپسی تے نا افتتاح کرے سا تو خیر جنگ تبوک تو واپسی ہوئی یہ اگو پہنچ گئے یاد دہانی واسطے جی تساں فرمایا نہیں ساری مسجد جلو نماز پڑھو ٹھیک ہے اتنو حضرت جبریل آ گئے جی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل والذین اتخذوا مسجدا اے جڑا لوگاں نے مسجد بنائیے ایدہ ایک مقصد ہے ضرارن لوگوں کو تکلیف دیونا نقصان دیونا وکفرن کوئی ایمان اسلام دا کام مقصود نہیں کفر مقصود ہے وتفریقا بین المومنین تے مومنہ دے درمیان تفریق کرنی ونڈ پاؤں یہ مسیحتاں ونڈنیاں جڑیاں نا یہ اوکھا تھے پتہ نہیں ارادہ کہندہ ٹھیک ہوندہ کہندہ وہ تو اللہ جاندہ لیکن دعویٰ ہر کہندہ یہ ہوندہ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ آگے فرمائے ارشادًا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل تے اللہ دے رسول دے دشمن واسطے مرکز بناونا ٹھیک ہے نا اے بھی بندہ ہے نقصان دیونا کفر دی تعلیم کرنا مومنہ دے درمیان تفریق پیدا کرنا اللہ دے رسول دے دشمنہ دا مرکز بناونا وَلَيَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى
میرے محبوب سوچا کیا انسانا کوئی مقصد نہیں، مقصد نیکی حسنہ، اللہ دی رضا مقصد ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ بھی سوچا کہ آپ دا بیمان کوڑ مارے کھڑے نہیں۔ اس وقت ظاہری طور تے تو مسجد ہے، لیکن اللہ نیتا جاندہ نا، دلاں دے بھید جاندہ، تو انہاں دا مقصد اسلام دے خلاف ایک سازش آئی، تو اللہ نے اس مسجد تو نبی پاک نو منع فرما دیتا۔ کیا کیتا؟ منع فرما دیتا۔ اللہ نے فرمایا تساں ایتھے نہیں جانا جی، تساں ایتھے ہن جڑے آکھ سو بھئی نبی پاک ہر ویلے ہر جاتے موجود ہوندے وہ ایتھوں مسئلہ سان سمجھائیں بھئی نبی پاک کو اللہ کے نہیں مننا تے تساں دے ہر ویلے ہوندے یہ سان سمجھا دے۔ یہ نبی اللہ دا حکم مننے تا مسجد زرار چ نبی نہیں گئے یہ نہیں مننا تو بات کہیں تو نبی اللہ دا حکم مننے والا ہوندا نہ مننے والا نہیں ہوندا۔ جی اللہ فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، بیمان کوڑے نہیں میرا سنو سنگا۔ اللہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، زندگی بھاری نچ نہ مننے، نہیں مننا اللہ منع فرما رہے۔ ہاں فرمایا لمسجد، او مسجد اس سے سالت تقوی من اول شام، جیڑی پہلی دہاڑ تو اللہ دی رضا واسطے بنائی گئی ہے۔ احق ان تقوم فیہ، او بڑی حقدار اس کا دی جو تو محمد اتھے بن کے نمازاں پڑھاویں تے بن کے باہیں۔ اے مسجد قباء ہے۔ پہلے نبی پاک ہجرت کر کے جلے مدینہ پاک پہنچے نا تے وسطی پہلے آندھی قباء دی، اتھے نبی پاک کچھ دیہاڑے رہے تے سب تو پہلا کام نبی پاک کے کیتا؟ آکھو مسجد پڑھانی۔ مسجد اللہ دی رضا و ضرورت واسطے ہوئے نا، دین واسطے تو ثواب تھی دا۔ اگر کوئی اور مقصد ہوئے تو بات اللہ ہی جاندہ، نقصان تھی دا، فائدہ۔ میں کدور گیا تھے کہ دکاندار نال گل کی تھی تو میں نے پہتے اگے مسیحتاں تھوڑیاں جو تو ہی بڑھیں دا پہ، میں کہا اگے دکاناں تھوڑیاں جو تو ہی بڑھا بیٹھے، تیری ہٹی نال بازار رکتا پہ ہے، وہ تو چپ کر گئے۔ ہر گل اپنی مزاج نال سوچ ہوندی، تھوڑا مقصد ہے تجارت، تھوڑا مقصد ہے کاروبار، تے ڈٹھے بے بازار تا بہت سارے، میں اپنا وڈی ہٹی دے مقابلے نہیں ساری، ٹھیک ہے نا۔ سادہ مزاج ہے مسجد مدرسہ دین، ایسا اپنا وہ کام کیتا ہے بس۔ اللہ دے دین واسطے کوئی بچہ قرآن پڑھ سی، کوئی نماز سیکھ سی، آپ جماعت نال نمازاں پڑھ سو، بس چپ کریں۔ تو خیر گل سمجھ آ گئی نا۔ اگر مسجد ہوئے اللہ دی رضا واسطے تو بہت بڑی شے ہے، اسلام دی نشانی ہے مسجد، اسلام دی شاعر اسلام چوئے، اور مسجد دی بے حرمتی کرنا کفر ہے، اور مسجد نو آباد رکھنا ایمان دی نشانی۔ اتنے بندے ہو گئے، آپ نے فرمایا 7 بندے جنہاں کو اللہ دین قیامت دے چھڈ کے فرمایا سی میری رحمت دے سائے تلے آ ونجو۔ انہاں جو پہلا بندہ عادل بادشاہ، دوجا بندہ او نوجوان جی دی جوانی عبادت گزر گئی، تریجا او جوان جہاں دل 24 گھنٹے مسجد نال معلق رہا، اور آگے آپ نے چوتھے نمبر تے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، او دو بندے جنہاں نے آپس وچ محبت کی تھی ماد اللہ دی رضا واسطے، مقصود کچھ نہیں، صرف ایک مقصد ہے، تحابا فی اللہ، اللہ دی رضا واسطے محبت کی تھی،
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اگر وہ اکٹھے رہندن تاں بھی مقصد اللہ دی رضا ہے، جے ایک بیتوں نکھڑ گئے تاں بھی دوستی دوستانہ تعلق مختلف قسمہ دے ہوں نا، لیکن اللہ دے نبی فرمائے جدیں کہ تعلق رکھو دین دی بھی نسبت نہ اللہ دی رضا واسطے، جی ہاں، تو مومنہ کو منع فرمایا کہ کافر، منافق، مشرک، بے دین، یہودی، عیسائی تھوڑی دوستی دے لائق نہیں، تھوڑی دوستی دے لائق وہ بندہ ہے جیڑا اللہ رسول دا فرما بردار۔ خیر ہوں تو دوستیاں جو بیاں آ گئی نا، دلا اندر یہارانے سے کی سمن، زبانی اندو نانی اندو جانی، اگر دوست ترائے قسم دے ہوندے کئی گپاں دے شوقی ہوندے گھنٹہ ڈوبیا 3 گھنٹے 4 گھنٹے گپاں ماریاں تے مجلس ختم تے ہر کوئی گھر چلا، اس نو آدھن زبانی دوست، گپاں دا چسکا چاہوں، نماشاں دے بیٹھا 12 بجے تے گپاں مار مار مار، خفتہ علی نماز دی چنتا کونی، 12-1 بجے ون کے شام پہ، وہ 9 بجے تک پیا آکڑا سویرے اٹھی چاندی توفیقی بھی ہوندہ نانی دوست، نان فارسی دا لفظ روٹی کو آدھا ٹپ کر دا شوقی ہے جیلے روٹی دا ٹائم تھیا، السلام علیکم لالا ودے ہو؟ ہاں ودا بائے روٹی نہیں میں کھا دی ودا گھر وانی کھا دی کچھ چلو مجبور کریں تو چکھ دیں وہ 2-3 روٹیاں پنجی گیا ہاں، اس نو کیڑا دوست آدھا ہے نانی، نانی مطلب ساری علی نانی نا جی ماں دی ماں دی ہے، یہ فارسی دا لفظ ہے، نان روٹی کو آدھن ٹکریل، یہ سمجھے دے ہو ٹک کر دے ٹائم تے آگے پیار رکھنا لالا ودے ہو؟ ہاں ودا السلام علیکم، میرا دل کڑوکنا آدھا ودائی میں آکھا تھی آمہ لالے کول اگو لالا روٹی پکائی پہ اس راکہ دیتی ہے کھاندہ دا گیا۔ 3 نمبر دے فرمایا جانی، جڑے جان قربان کریں، یہ تھوڑے لفظ نہیں، گپاں دے چسکے والے بہوں، ٹکر دے دوست بہوں، جانی دوست تھوڑے۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو جنہوں نے آپس محبت کی تھی محض اللہ دے دین واسطے، اللہ دی رضا واسطے، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اکٹھے ہوئے تاں بھی دین مقصد آئی، وکھرے ہو گئے تاں بھی انہیں ہر کہیں کو روسی نہ کھڑو تا اٹھے دے، پہلے دین سمجھو صحیح میں دین ہوندہ کیا ہے، ہوں تو ہر کہیں سمجھ وکھری اپنی آلی، اللہ کا دین مقصود ہوئے تو دشمنی جلدی نہیں تھی جی ہاں۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 4، ہون ذرا سنا ہے وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ ذَاتَ مَنْصَبْ وَجَمَال، او نوجوان جس نے خوبصورت عورت نے برائی دی دعوت دیتی، ذات منصب بڑی قوم دی ہے وجمال بڑی سونی ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ، عورت نے اس نے دعوت دیتی ہے لیکن عورت دی صفت ہے ذات منصب، گھرانے گھر دی، وجمال خوبصورت آئی، اور اس نوجوان کے فقال انی اخاف اللہ، ایک کام میں نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے میں کو منع فرمایا۔ یہ جدہ ہر نوجوان پھنسا کھڑا نا جی ہاں، پرائی تھی بہن دا جڑا برا منگتا اپنی عزت محفوظ نہیں راندی، من زنا زنیا، نبی پاک فرمایا جو زنا کرتا ہے پھر اس کے گھر زنا ہوتا ہے، زمین آسمان بدل سکتا، نبی دی زبانی چو نکلا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، من زنا زنیا،
جتنا کہندی دھی بھیڑ نال کرے سو بلا اتنا تھی سی. اگر کہنو ہاتھ لائے نے کوئی میری دھی بہن کو ہاتھ لائے سی. کہنو بوسا دیتا نے کوئی میری دھی بہن کو بوسا دے سی. کہنال برائی کیتی نے اتنا تھی سی. یہ میری گل نہیں، یہ میری گل نہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگلا فرمان ہے کہ جب تک اس بندے کو اللہ اکھی نال نہ دکھاوے عزت برباد تھیندا اے تائیں اس بندے تے موت نہیں آندی. آپ نے فرمایا عفو النساء الناس تعفو نساءکم، لوگاں دی عزت دے تساں محافظ بن ونجو اللہ تھوڑی عزت دا محافظ بن وتی جا. بڑا مسئلہ ہے. نکاح والیاں چھکی آندن 5 بال والیاں چھکی آندن. ہاں ہم مسلمان ہیں، نبی دی شریعت اجازت ہے جی 5 بالاں دی ماں کو کڈ نیونا. جڑا کڈی ویندے اے کوئی امریکہ چ آیا ودا، اے کوئی ہندوستان چ آیا ودا، اے کوئی روس چ آیا ودا. اے آدھا میں بڑا مسلمان ہوں. 5 بالاں دی ماں نکاح والی کو کڈ کے کیتی ویندا، اس نو غیرت جھا دیتی ویندی. کل تیریاں دھیاں دے لے نکلیاں اس لے تن سمجھ آ جی. جی ہاں، آپ نے فرمایا رجل طلبت ہو ذات منصب و جمال، او نوجوان جس نو کسی خوبصورت عورت او دے علی منصب والی عورت نے برائی دی دعوت دیتی اور اس جوان آکا انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرتا، میرے اللہ دا حکم ہے نہیں، میں دی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ اس نوجوان کو دن قیامت صد کے فرمائے سی میری رحمت صلی آون. لا تقربوا الزنا، قرآن اس کھڑا. زنا کرنا تو شاید رہ گیا، زنا دے قریب ہی نہ جوائے. قریب تو مقصد کے آپ نے مثال بیان فرمائی. آجڑی ہوندہ نا آجڑی تے بکریاں چرہدہ ودا ہوندہ تے جلے رڑ تے بننے تے گھن ونجے تے کائی نہ کائی بکری منہ. یہ مثال بیان فرمائی. جب بیگانہ عورت نال غیر عورت نال باسو بننا بھرنا ویسی گپا مرندیاں حد تڑے سو. اس میں اللہ فرمائے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو جھات رہ گیا قریب ہی نہ جوائے. مقصد ہے کسی عورت لگے بہ کے گپا نہ مرائے، کسی عورت بیگانی نہ لگا سفر نہ کرائے، یہ مقصد. بندہ بڑا تکڑا ہے، نوجوان ہے، حسن دی بھی کوئی حاجت نہیں. نبی پاک فرمائے اللہ حسن دا ایک پورا حصہ عطا فرما. عورت دیون والی دعوت دیون والی کوئی عام عورت نہیں، وزیر دی بیوی ہے. تے مصر دا حسن ہوئے بھی مشہور ہے. عورت نے دروازے بند کر دیتے ہیں، تالے لا دیتے ہیں، اور نوجوان یوسف کو آدھیے میرے نال برائی کر. تے پیغمبر یوسف علیہ السلام بند کوٹھڑی دے اندر کیا کیتا؟ ہن کوئی ذریعہ نہیں بچن دا. اللہ فرمائے قال معاذ اللہ، اللہ اے دی جھاتے پھساں جیڑا تین تو سوا میری مشکل کو حل کوئی نہیں کر سکتا. اپنی پناہ چ گھن تے من بچا. بچہ کے برائی کی تھی جی آدم بھی دن اس نے دعوت دی تھی نا تو بت پرست ہے، اس نے اپنے بتوں تے کپڑا پا دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھا بھئی یہ کیا کریں دی پہی؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے. تے شرم دی گل ہے جدے سامنے میں. اس نے کہا پتھر دا بوجھڑا نہ دے تھا نہ سن دا نہ کچھ کر سکتا. تیرا خدا تین کو اتنا حیا اس کو لاندہ تے میرا خدا جڑا آسمانہ تو ہوتے بھی ہے تو دے دا پہ میں کو حیا نہیں ہوندہ. اس واسطے فرمایا لا جزنی زانی ہی نہ جزنی وہ مومن. زانی زنا بھی کرے اور مومن بھی ہوئے، اے دو گلنا جمع نہیں ہو سکتی. زانی زنا دے ٹائم بے ایمان ہوندہ، اس ویلے دلی جو ایمان نکل ویندہ.
لا یسرے کو سارے کو ہی نہ یسرے کو وہ مومن چور چوری بھی کرے تے مومن بھی ہوئے اے بھی چوری دے لئے ایمان بھی چوں کیوں اتنا انہیں ایمان ایک کھڑے جو میں نے کوئی نہیں دے دھا پہ میں نے جلے یہ عقیدہ بنا تھا یہ جی ذہن ریا بھئی اللہ دے دھا پہ بے ایمان تھیا نا جی بزرگ آکھا اپنے مریدہ کو خلیفے جڑے بننے انہوں کو دستار فضیلت بناونے یا بھئی جاؤ ایک کبوتر نے کہ چھری نے جا کے اتھا سیبا کہنا جی تھا کوئی نہ دے دو وہ سال دو سال کورس کی تھی کھڑیاں گئے جی کہاں دے دو اوڈر تھیں دے تکبیر پڑھ دے تے پچھاں کوئی کیا بوٹے دے اوڈر تھی کہ تکبیر پڑھ دے تے پچھاں ایک مرید خالی والا عزیبہ نہ کیتا حضرت صاحب پوچھا ہاں جی فرمایا عرض کی جی سارے زیبہ ہو گئے اور تو کیوں نہیں زیبہ کر رہا اس آگے جی میرے کو تھوڑی شرط پوری نہیں تھی تو سم فرمایا اتھا زیبہ کر رہا جتھا کوئی نہ دے دھوئے تو میں جتھا گیا تو ریکھنا اللہ کھڑا ہے میرے کو لئے شرط پوری نہیں تھی اس کو ایمان آدھا اسادہ اللہ ایمان نہیں جو نمائشہ نے کھا کا پڑ گیا آسے پاسے جتھا میں کوئی نہیں دے دھو دا تو کہتا کھا دا کپین دا تے گائیں دے گو رکھ دیتا تے فجر گاں حرام تھی کوئی نہیں یہ جڑا کھا کپڑ گیا بیٹھے نمائشیں چوری یہ خدا دے بارے سمجھی بیٹھے پہ اللہ دے دا کھڑا تو اس میں فکر ہے جو میرا مال حرام کھار کی دے برکت پوسی کہ نہ پوسی حرام دے مال اس برکت پوندی ہے نا ہاں چوری دا گھا کھوا کے دے وقت بندہ کہ میں نو گائیں پوج دیاں نہیں ہیں کیا دن جاٹ کیڑا لفظ آدھے نو ڈساو کو جاٹو ایجے مال مارے میں نے منجھی رکھیاں سے لے کے انسانوں منجھی گائیں رکھیاں سے سانوں گائیں بکریاں رکھیاں سے سانوں گائیں بکریاں مرڑی ہیں پیا کیا تھی جی ہاں آپ نے فرمایا نوجوان جس نو خوبصورت عورت نے صاحب نسب نے برائی دی دعوت دیتی اس آگے میں اللہ کو ڈردا اس نے اللہ دین کے عمل ہے فرمایا رجل او بندہ تصدق اخفاء جس نے اللہ دے نام دے صدقہ کی دے لیکن چھپا کے اخفاء تصدق اخفاء حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ او دے کھبے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگا جو سجے ہاتھ نال کیڑی شے دتی اتنی اللہ دی رضا مقصود ہے اللہ ایسے بندے کو بھی دین قیامت سڑ گیا سی دلی چ صرف میری رضا ہے نا باویں روپیہ ہی دیتا یا جا جنت یہ تے ڈار پہ دے اعلان نہ تھی وے تو سارے خلاف کاروائی شروع تھی ونی ہے نا سارا شکر اعلان بند تھی گیا نا نہیں تو امتحان دے بنا پودا بہت بڑا ایک اعلان دی کر چکایت ہے کہ لوگوں ترغیب آونے یہ کہیں حد تک شرن جائز ہے اگر یہ مقصد ہے نا لوگوں پتہ لگ وجہ بھی فلانے بھی اتنے پیسے اتنا ٹک کے ہی ثواب نہیں تھے کہیں اگر اس اگر تو دیتا نبی پاک فرمایا تصدق اخفان حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ سجے ہاتھ نہ لکا کے دیتا تے کھبے نو پتہ اس بندے کو اللہ سڑ کے آشی میری رحمت علیہ آوان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهِ ستواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهِ او بندہ جڑا اللہ دا ذکر کریں دا بیٹھے خالیاں تنہائی لک کے بیٹھے اللہ سونے دا ذکر کریں دا بیٹھا کہاں پتہ لگا جو اکھیں جو آنسو جاری ہیں خدا دے خوف تو خدا دی یاد تو خدا دی محبت تو جیرا کچھ بھی آکھا راجلن ذکر اللہ خالیاں اللہ دا ذکر کریں دا بیٹھے تنہائی چبائے کے ففازت عیناہو اکھیں واہن لگ گئی ہیں یہ مقصد ہے آنسو شروع ہو گئے ہیں جی
اللہ فرمائے کوئی بندہ دیکھنا لندائی نا لگا بیٹھا ہے نا میں کچھ یاد کرے دا بیٹھا ہے نا تے میری یاد اتنی تینوں تھئیے جو اکھیں چوں آج وقت ویکھ میری رحمت شاید لے آ جائے 7 بندے ہیں جی پہلا بندہ عادل بادشاہ ایک دوجا بندہ نوجوان دی جوانی عبادت دی گزری تیجا بندہ جہاں دل مسجد نہ رہا چوتھا بندہ جہاں دی محبت صرف اللہ دی رضا واسطے پنجواں بندہ جس نے عورت برائی دی دعوت دیتی اللہ دا حکم سمجھ کے برائی اللہ دے خوف تو برائی نس کی تھی اور 6واں بندہ جس نے چھپا کے صدقہ اللہ دی راہ تے خرچ کی تھا اور 7واں بندہ جڑا لگے پا کے اللہ سونے اکھیں چوں آنسو اللہ کو یاد رکھنا ایک صفت ہے نا اللہ دا حکم بھی ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا تو سانو کیا اللہ یاد رکھنا ہے ایسا تو آپ تکڑے ہیں سبحان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت عطا فرمائی پرندہ تے بھی جنہ تے بھی ہوا تابع کر دیتی بڑے معجزات عطا فرمائے تو پھر حضرت سلیمان پرندہ دی حاضری لیندے کہ کریں گے حاضری لیندے اللہ پاک فرمائے قرآن ایک در حاضری جو لائنہ بھی حدود صاحب کون آئی غیر حاضر ہے حد سمجھیں دو پکھو درکان ملا چرگا پٹھان آدھے ملا چرگا ڈیرے آلے ایسا کیا دیں پکھو درکان قرآن اس نے کیا کہے حد حاضری لائی ہون پیغمبر ہے حدود کوئی نہیں فرمائے مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین اور یار مینوں کیا ہے مالیا لا ارى الهدهد میں حدود ویدا نا مینوں کی ہو گیا اس دا کیوں نہیں ام کان من الغائبین یا سرے تو ہے کوئی نہ حاضری والے کتھاں بیٹھن 5 میل دے فاصلے تے بیٹھے ہیں اے جڑے پرنداں دی حاضری پہ لگ دی ہے اگوں سامنے بیٹھے کہ کھیڈے کوڑے ودا تے کون آئی خود تے کہ کون آئی دسدا عالم الغیب کون ہے اتنے تک قبر دے تلو مردہ دے دا پہندا تو چڑی بیٹھی تے چڑی وڈی ہوندی ہے کہ حدود وڈا ہوندا پیغمبر فوت شدہ بھی نہیں جیندہ پیغمبر نہیں سمجھے پتہ نہیں کیا کر دینے نہ کو بھی مالی اللہ الہدہد نبی دی زبان ہے یار قرآن اللہ فرمائے میں نے کیا ہے میں ہدہد کو نام دا ام کان من الغائبین یا سرے تو ہے غائب بیٹھا ہے میں کو نہیں دسدا یا ہے کوئی نہ اللہ فرمائے میں تھوڑی دیر گزری حدود صاحبوں پہنچ گئے تے حدود آدھے جناب دی سرگان میں ایک جگہ تے گیا جنہ دی حکمران عورتیں حکمران کون ہے عورتیں حیرانگی دی گل ہے کہ ہیں نو انسان لیکن انہوں دی حکمران عورتیں اور بڑی گل ہے کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس ایمان اللہ مسئلہ کوئی نہیں یسجدون للشمس او حکمران با شہزادی بھی ارضی عوام بھی یسجدون للشمس سجدہ کر دیں سورج پتھر کا بت ہوتا نا یسجدون للشمس تے اے جڑا سجدہ کر دیں زین لہم الشیطان اعمالہم شیطان انہاں دے ذہنی سٹا کے بڑا چنگا کام پہ کریں دیو زینا مزین کر کے بٹھا رہے کار بیدت رہے اللہ رسول دی بغاوت اور سمجھا ثواب دار ہے
کر شرک رے اللہ دا حق مارے اور سمجھا یہ ہے کہ میں بہت بڑا یا سبونا انہم یوسنونا سنا سمجھی کھڑے ان کے ثواب سنوارے ہیں حدیث زجن لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے انہاں دے اس عمل کو بڑا سونا کر کے پیش کیتا ہویا تے حدود تقریر ہون کر رہے حضرت سلیمان دے سامنے تے افسوس دے طور جانے اللہ یسجدو للہ عربی سمجھو نا مزے آؤ نا اللہ یسجدو للہ ہائے ہوئے اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے کرنا تو سجدہ اس دائی سارتا ادھے سامنے جھکاونا اے سورج دے سامنے سجدہ کریں اللہ یسجدو اللہ سجدہ کیوں نہیں کر دے ہون اگو دلائل شروع کر دیتے حدود تقریر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام دے سامنے اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ دے سجدہ کیوں کرنا اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض او اللہ جڑا چھپیاں چیزاں کو ظاہر کردہ آسمانہ تم بھی اور زمین تم بھی سورج چھپایا ہوندہ پھر فجر لے باہر نکل آندہ چاند چھپایا ہوندہ ود ابھر آندہ ایمیں نہیں دانا زمینی چلکا پیاجا ٹوتے مٹی ساٹ آیا اللہ اس نے ساوا کڑ کے بمبولر بنا کے باہر کڑ دیتا زمینی چ مردے لکے پہنے کل دن قیامت اللہ انہاں کو الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض اس اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے جیڑا کڈھیندہ آسمانہ تمہیں زمین تمہیں چھپیاں چیزاں ایک یعنی سب کچھ کرنے والا اے مانا خلاصہ دوجا فرمایا فَجَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ بڑی گلے جو کچھ ایسا چھپینے ہیں یا ظاہر کریں ہیں اس نو بھی ہو جاندہ یعنی سب کچھ جاننے والا جیڑا سب کچھ کرن والا جیڑا سب کچھ جانن والا ادھا سجدہ کیوں نہیں کریں دے اتنی گل تو یار حدود کی بھی سمجھ آگئے کہ سجدے دلہ کونا پاکستان دی عوام کو گل سمجھنی ہے یہ اگو مولوی دلیل پیش کر رہا کہ یوسف دے بھراواں نے یوسف دا سجدہ نہیں کیتا ہن جٹ سمجھے دلیل تا قرآن چ نکل آئی نا کہ نہیں سونے محمد بیانی پڑھا ہونے آچا جیدے نا تے ٹکر کھان دے ہو تے لوگ آنا تو سانو رزق حضرت محمد دے رہے ہیں تیرا کھاما تیرا پیما کیوں نہ تیرے میلاد مناما یا رسول اللہ نعرے مرے دو کہ نہیں اس نبی دا فرمان پڑھ کے غور تک کرنا ہے کہ صحابہ رسول پوچھ رہے ہیں کہ اللہ دے پیارے رسول اچھا باہر گیا ملکان دے اندر عوام اپنے سردار دا سجدہ کر رہے ہیں تو ساڑھے سردار گیا سید الاولین والآخرین ہو سید ولد آدم ہو سانو اجازت دے وساں تھوڑا سجدہ کروں تے رحمت عالم نے کیا فرمایا کہنا تا پڑھنا ہے عوام کو ڈسنا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ سجدہ اللہ دے بغیر کہندہ جائز ہوندہ تو میں عورت کو آدھا خامندہ سجدہ کیتا کر اگر عورت خامندہ سجدہ نہیں کر سکتی تو تھانوں بھی اجازت نہیں ہے محمد دا سجدہ کرنے صلی اللہ خلاص ہے جے غیر دا سجدہ جائز ہوندہ تے ثواب دا کام ہوندہ تے اللہ دے نبی لعنت نہ کریں دے ثواب دے کام تے رحمت ہوندی کہ لعنت بخاری شریف ہے یار حدیث ہے نبی پاک دی آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد انہاں یہودیاں تے انہاں عیسائیاں تے خدا دی لعنت ہوئے جنہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے نبی بتاؤں کہ ولی بتاؤں بولو تے نبی دی قبر تے سجدہ کرانو رحمت للعالمین آخر لعنت ہو تے ولی دی قبر تے کرانو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے غنیت الطالبین، کہ نام ہے غنیت الطالبین، وہ پڑھو۔ فرمایا بندہ قبرستان ونجے نا تو قبر تے ہاتھ نہ پھیرے، ٹھیک ہے نا؟ اگوں نے کہا لا یقبلو، چمے بھی نہیں، قبر کو بوسہ نہ دے وے، قبرہ نے چمے نہیں۔ اگوں فرمائے لِأَنَّهَا عَادَةُ الْيَهُودِ، لِأَنَّهَا عَادَةُ الْيَهُودِ، ایک قبرہ نو چمنا ایک کہیں دی عادت آئی۔ جی ہاں، یارویں دا نام لود گھن کے دے نام دے پیونا چھوکا ہے، کہنا ہی انہوں نے مسئلہ تمام کو دس ہے، کوئی نہیں کتاب تو میرے گلو میں پڑھ کے سنا۔ کہیں آکھا ولیاں دے ولی پیر پیران بزرگ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کریں قبر کو چمے، سجدہ تو پیچھے دیشا ہے۔ جی ہاں، تو خیر اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے قرآن کی اللہ فرمائے اقم الصلاۃ علی ذکری، بے ذکر بھی ہو سے نماز پڑھی کرو، میرے ذکر تو بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے تو انشاءاللہ قربانی دے مسائل شروع ہو سے نا، اگر سننے میں تو جلدی تشریف گھنوائے، نہیں تو تھوڑی قسمت ساری قسمت۔